مومن کرام ایک دو اعلانات سماعت فرما لیں۔ مجلس اعزاز باسلسلہ شہادت سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام کی شہادت کے سلسلہ میں 22 فروری روز منگل ماہ بادر کسے بطور مجلس اعزاز منعقد ہوگی۔ اس مجلس اعزاز سے ذاکر اہل بیت صغیر عباس افدینہ، ذاکر اہل بیت نادری بخاری آف کیریوانی، ذاکر اہل بیت ایسن جعفری آف سیاکور، ذاکر اہل بیت سید فرق عباس نقوی آف اسلام آباد اور سرکار علامہ شباب القائلین سید محسن رضا کاظمی صاحب آف سیاکور ٹھیک 11 بجے خطاب فرمائیں گے۔ ان کے علاوہ سفیر امان سید اقبال حسین شاہ آف بجاروالا، مولانا سید عارف حسین نقوی آف جتوئی، مولانا غلام عباس پہاڑا اور سرکار علامہ آغا حسنین عباس صاحب آف اسلام آباد اس مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ صلوات پڑھیں۔ دوسرا اعلان 27 رجب رجب ماہ بادہ کا سیدت الستاثہ عیدی میں مجلس اعزاز باسلسلہ شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے سلسلہ میں امام بادہ کا سیدت میں مجلس اعزاز منعقد ہوگی۔ اس مجلس اعزاز سے مولانا غلام عباس پہاڑا صاحب، مولانا سید عارف حسین نقوی صاحب، سرکار علامہ مولانا سید محسن رضا کاظمی صاحب ٹھیک 11 بجے خطاب فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ آغا حسنین عباس صاحب آف اسلام آباد اور خصوصی خطاب کے لیے حجت الاسلام والمسلمین مرد مجاہد خطیب اثر عالم بہارمل سرکار علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب آف کراچی خطاب فرمائیں گے۔ ان تمام مجالس میں شرکت فرما کر ثواب درجہ حاصل کریں۔ برائے چھوٹی محمد والے محمد برمتر صلوات۔ میری تمام پڑھنے والوں کی معذرت کہ آگے صاحب نے سیالکوٹ جا کے پڑھنا ہے، آگے صاحب کے بعد انشاءاللہ ان کو ٹائم دیا جائے اور تمام مستورات سے گزارش ہے کو پروموٹ کریں۔ علی کے دکھ میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، علی کے دکھ میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن عقل و شعور چھوٹ گیا، ذہن سے دامن عقل و شعور چھوٹ گیا۔ اب ان کی نسل سے کیسے کوئی حلالی ہو، اب ان کی نسل سے کیسے کوئی حلالی ہو، علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا نہایت ہی واجب الکرام شباب واعظی سرکار علامہ سید محسن رضا کاظمی صاحب تو آئیں اور ذکر شہنشاہ وفا شیریں شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام بیان فرمائیں۔ جناب سید محسن رضا کاظمی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالم العليم القادر الكبير الذي ليس له نوع ولا جنس ولا نظير الذي أمر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج وسراجا منير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في أم الغدير فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والأمير الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأوصياء أمير المؤمنين إمام المتقين قاتل المشركين إمام الموحدين يعصب الدين إمام الموحدين ولعنة الله على أعداء علي بن أبي طالب ومكسر فضائل علي ومنكر ولاية علي أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صلوات
زیور سے سجی اس محفل کو، آؤ اس کے ذکر سے سجاتے ہیں جس کے نور کے جلوے سے اللہ نے کعبہ سجایا ہے۔ سامعین گرامی کا 2 دن ہو گئے کہ سفر میں ہوں، شب و روز جہاں بھی جا رہے ہیں، جہاں بھی موالیوں کی بستی آتی ہے، چراغاں، جشن، روشنیاں، عیدیں منائی جا رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ منظر دیکھ کے کوئی تو اپنے بستر پہ لیٹا لیٹا اپنے ہاتھوں کی تلیاں حسرت سے ملتا ہوا یہ تو کہتا ہوگا نا، کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا۔ جیو، کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا، ہم بھی جشن مناتے، ہم بھی جشن مناتے۔ آؤ سید زادہ زمانے کو دعوت دے رہا ہے، تم نے ہماری ضد میں شہادتوں کی تاریخیں تو بنا لی، آؤ ولادت بھی بناؤ، ڈھنکے کی چوٹ پہ میں علی بھی پڑھوں گا، علی کا بابا بھی پڑھوں گا، علی کا دادا بھی پڑھوں گا، علی کا خاندان پڑھوں گا۔ آؤ جشن مناؤ، ولادت منانا آسان ہے، وندیت لانا مشکل ہے۔ علی حق، علی کیوں؟ سامعین گرامی ناز کیا کرو تمہیں وہ پیر ملے جن کی شہادت بھی ڈھنگے کی چوٹ پہ مناتے ہو، جن کی ولادت بھی ڈھنگے کی چوٹ پہ مناتے ہو۔ جشن مردوں کے نہیں ہوتے، زندوں کے ہوتے ہیں۔ ہر حرف کے وجود نے پایا ہے کیا نظم، ماحول خوشگوار ہے، منظر ہے کیا عجب، سب منکروں پہ جاری ہے اللہ کا غضب، کیونکہ ہے آیا شہر خدا یعنی کہ رجب، آیا ہے کیا مودت کے الہام کو سرور، اس ماہ میں زمین پہ اترے کئی ہے نور، پہلی کو آئے باقی چاہو جلال بھی، اور 5ویں کو آئے نکی بے مثال بھی، 9 کو ہے آئے اصغر جانو نہال بھی، 10ویں رجب کو آئے تقی با کمال بھی۔ ان 4 کے جہان میں ایسے مقام ہے، ایک باب ہوائج ہے تو باقی امام ہے۔ ان 4 کے جہان میں ایسے مقام ہے، ایک باب ہوائج ہے تو باقی امام ہے۔ 13 رجب کو آیا وہ مانیو ولی، جس کے لیے تھی کعبے کی دیوار پھٹ گئی، آنکھیں نہ کھولی جب تلک آئے نہیں نبی، ہے اس کا نام شیر خدا مرتضی علی، ہے اس کا نام شیر خدا مرتضی 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 مرتضی۔ یہ نام عاشقوں کو سنانے کی چیز ہے، یہ نام منکروں کو جلانے کی چیز ہے۔ یہ نام عاشقوں کو سنانے کی چیز ہے، یہ نام منکروں کو جلانے کی چیز ہے۔ دل ہے آگے بڑھا جائے۔ زمین پر اللہ نے مسلمانوں کے لیے 2 قبلے بنوائے، ایک بیت المقدس، ایک خانہ کعبہ۔ کعبہ کا فضل ہے، نہ صرف قبلہ منسوخ قبلے پہ ترجیح رکھتا ہے، کعبے کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کہوں گا، یہ وہ عظیم جگہ ہے کہ جس کی حدود میں شکار کرنا بھی حرام، کسی کو اذیت نہیں پہنچا سکتے۔ ایک قوم نے اس کی ذرا سی بے حرمتی کی، اللہ نے عذاب نازل کر دیا۔ یہ ہے کعبہ، اس کعبے کی شبیہ ہے یہ مسجد، تم نے رخ کعبے کی طرف کرنا تھا، اس کی شبیہ اپنے علاقے میں بنا دی، اب اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، یہاں آ کے نماز پڑھتے ہو۔ توجہ ہے، اس مسجد اس کعبے کی شبیہ، یہ منبر وہاں موجود
ایک جملہ کہہ دوں آہستہ سے، یہ جن کے ٹوٹتے ہیں ان کے ہوتے ہی نہیں۔ کعبہ بیت المقدس سے افضل، جیو سدا جیو، کعبہ بیت المقدس سے افضل۔ اللہ کی ایک کنیز بیٹا جننے کے لیے بیت المقدس کے قریب آئی، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل مریم سے کہہ دے یہ سچا خانہ نہیں، یہ عبادت خانہ ہے، یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، بچوں کی ولادت نہیں ہوتی۔ میرا اللہ تیری کنیز ہے، تیری غلام ہے، تیرے گھر کی صفائی کرتی ہے، بی بی مریم ہے، لوگوں کی تہمتوں میں گری ہوئی ہے، شوہر بھی نہیں ہے، اپنا گھر بھی نہیں ہے، ساری شرائط پوری ہے، اپنے گھر میں جگہ دے دے، کہاں جائے گی لوگوں کے دروازوں پہ؟ آواز آئی خبردار محسن کاظمی، میں نے اپنی توحید بچانی ہے۔ میرا اللہ عیسیٰ کو یہاں پیدا نہ کر کے اپنی توحید بچائی، پھر علی کو کیوں بھیجا؟ آواز آئے گی، یہ قوم آئے گی جو عیسیٰ کو کہے گی یہ ابن اللہ ہے، اگر میں نے اپنے ہی گھر میں بھیج دیا تو ان کے عقیدے پہ تو دلیل بن گئی، کہا نہیں تھا اس کا بیٹا ہے؟ اور بیٹے تو باپ کے گھر میں آتے ہیں، تو میرا اللہ تو نے جب عیسیٰ کو وہ نہ بھیجا بیت المقدس میں، پھر علی کو کعبے میں کیوں بھیجا؟ وہاں مریم کو واپس بھیجا گیا، جو مریم اللہ کی کنیز ہے، معصومہ ہے، قرآن نے قصیدے عصمت کے پڑھے ہیں، اسے جبریل آ کے کہہ رہے رک جا بی بی فلاں درخت کے نیچے جا کے بیٹے کو جنم دے۔ ہائے 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 ہائے، یہ گزری شب وہی جبرائیل جو مریم کو روکنے آیا تھا، یہ ابو طالب کے دروازے پہ آیا، بی بی وہ تھی عیسیٰ کی مادر، تو ہے حیدر کی مادر، کعبے میں جلدی آ جا، آنے والا ہے حیدر۔ میرا اللہ مریم کو واپس بھیجا، علی کی ماں آئی نہیں، بلایا گیا، عیسیٰ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ تیری توحید خطرے میں، پھر علی کو کیوں بھیجا؟ آواز توحید آئی، عیسیٰ کے بارے میں لوگ کہیں گے اللہ کا بیٹا ہے، اپنے گھر میں بھیجا تو لوگ کہیں گے تھا نا بیٹا، اس لیے اپنے گھر میں اس نے بھیجا۔ علی کو ابن اللہ نہیں کہیں گے، نصیری علی کو اللہ کہیں گے۔ میں نے اپنے گھر میں بھیج دیا تاکہ زمانے تک ہر مورخ یہ دکھے علی اللہ کے گھر میں آئے، علی اللہ کے گھر میں آئے، علی اللہ کے گھر میں آئے، یہ جملہ زمانے کو بتائے گا علی اور ہے، اللہ اور ہے۔ علی اور ہے، اللہ اور ہے۔ سامنے گرامی قلب، 13 رجب کی رات بھی عجب منظر تھا، جبریل ابو طالب کے دہلیز پہ بیوی کو بلانے کے لیے آیا، اب بیوی گھر سے نکلی، بلکہ ایک جملہ کہوں، اللہ نے ابو طالب سے کچھ معاملے کیے تھے، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے، وہ مالک کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ یاد کر ابو طالب ایک وقت تھا، حبیب میرا تھا، گھر تیرا تھا۔ نہیں لطف لینا جوانوں، لطف لینا، رات کس محل میں بیٹھے ہو، یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ایک وقت تھا حبیب میرا تھا، گھر تیرا، حبیب میرا، کھانے تیرے گھر کے، آج بدلہ اتاروں گا، بیٹا تیرا، گھر میرا، بیوی تیری، کھانے میرے۔ جملہ پڑھ دوں عارف والا والو، جملہ پڑھ دوں 67 ڈی والو، پڑھ دوں جملہ۔ سامنے گرامی قدر، اللہ نے وعدہ اتارا، قرضہ اتارا، حبیب ابو طالب ایک وقت تھا، حبیب میرا تھا، نکاح تو نے پڑھا، اب بیٹا تیرا ہوگا، نکاح میں پڑھوں گا، تو نے پڑھا تھا فرش پہ، میں پڑھوں گا عرش پہ۔
काबे के करीब आई। अभी किबला फरमा रहे थे, बीबी ने दुआ की, रब्बी इन्नी मोमिनतुन बिक, ऐ रब मैं तुझ पे ईमान रखती हूँ। ईमान लाती है उम्मत की माएं, ईमान रखती है हैदर की माँ। अभी नबी ने ऐलान रिसालत नहीं किया, 10 साल पीछे हैं, जमाने को बताया ही नहीं कि तौहीद क्या है, अभी तो बताया ही नहीं रसूल क्या है, अभी तो बताया ही नहीं आसमानी किताबें क्या है। 10 साल पहले हैदर की अम्मा काबे के करीब खड़े होके लोगों को बता रही है, मैं मोमिना हूँ, मैं खुदा को भी मानती हूँ, मैं नबियों को भी मानती हूँ, मैं रसूलों को भी मानती हूँ। जाहिरों सबको बराबर न कहा करो। ये वो घर की खातून है जिस घर में शरीयत बनती रही है, जिस घर में इस्लाम बनता रहा है। अब ये मान लो, घर वाले और होते हैं, घर वाले और। घर वाले और हैं, घर वाले और हैं। बीवी ने वसीला बनाया अपने बेटे अली को, बेहक़ मौलूद लज़ी फी बतनी, मेरा अल्लाह ये जो मेरे शिकम में है, तुझे इसका वास्ता। खड़ी कहाँ है? काबे के करीब। मुझे जुमला कहने दो, जब अली के बगैर अली की अम्मा का गुजारा नहीं, तेरा मेरा गुजारा कैसे हो गया? लोग कहते हैं चलो अली वसीला है, लेकिन अली तो 21 साल दुनिया से बाहर चले गए। जो दुनिया से चला गया वो तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान वसीला कैसे बनेगा? अली दुनिया से जाने के बाद भी ऐसे वसीला बनते हैं जैसे दुनिया में आने से पहले मां का वसीला बने थे। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। अल्लाह फरमाता है, जो जमीन पे पहला घर लोगों के लिए बनाया गया, ये खाने काबा, ये करता क्या है? लोगों की हिदायत करता है, आलमीन की हिदायत करता है। काबा क्या करता है? आलमीन की हिदायत। हिदायत यानी अच्छे बुरे का बताना। अच्छा, हिदायत के 2 तरीके हैं, एक है आराउ तरीक, रास्ता दिखाना, एक है इरसाल इलल मतलूब, मंजिल तक पहुंचाना। मसलन अब चूंकि हमारा ताल्लुक ऐसे कबीले के साथ है कि हमें मुल्क के कोने कोने में जाके मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र करना पड़ता है, ठीक है। हम कई मरतबा किसी जगह पे चले जाएं और हमें रास्ते का इल्म ना हो, हम पानी को कॉल करते हैं कि किसी को भेजो, वो फिर लोकेशन भेज देते हैं हमें। आसिम भाई आपने वो भी नहीं भेजी, लोकेशन भेज देते हैं। अच्छा, जो ये लोकेशन यूज करते हैं वो जवान मेरी बात की गवाही देंगे, कभी कभी तो ये पहुंचा देती है, कभी इतना खराब करती है, जाना कहीं हो ले कहीं जाती है। किबला ये जुमला मैं उनके लिए पढ़ रहा हूँ जो ये कहते हैं कि हमारे लिए लोकेशन काफी है। ये खराब करती है, ये पहुंचा कहीं देती है। अगर लोकेशन से बात ना बने फिर हम कासिम भाई को कॉल करेंगे, कासिम भाई किसी को भेजो। ये नहीं होती जब तक भेजने वाला किसी को ना भेजे। अच्छा, फिर उम्मन ये होता है, मिंबर पे बैठा हूं, यकीन करें कभी कभी मोमिनीन इतने छोटे छोटे बच्चों को भेज देते हैं। बच्चा आया साइकिल पे, हम बैठे हैं 70 लाख की गाड़ी के अंदर, और बच्चा साइकिल पे बैठ के बड़ा मुतमईन हो गया, हमें कहने लगा मेरे पीछे पीछे आते जाए। बच्चा आगे आगे, बोला मुझे ताकत दे, मैं परवाज कर इस बारगाह की दरों दीवारों पे अली अली नक्श करके जाऊं। बच्चा आगे आगे, हम पीछे पीछे। एक दफा गुस्सा तो आया, उन्होंने बच्चा भेजा। जब हम बारगाह के बाहर आए, हमने पानी से कहा कि ये क्या, किसी बड़े को भेजते, कोई मोटा ताजा, कोई लंबे कद वाला, आपने बच्चा भेजा। कासिम भाई करके बोला ना, आपको नहीं पता, पीछे चलने के लिए उम्र नहीं देखते, इल्म देखते हैं।
جوان نے اٹھ کے لگایا، اس نے کہا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا علی مولا، پھر اس نے کہا مرے منکر بکے رونا۔ میں نے تب اس سے کہا بھائی یہ دعا نہ مانگو مرے منکر، میں تو دعائیں کرتا ہوں منکر زندہ رہے، انہیں جلا جلا کے ہی تو علی علی کرنے کا مزہ آتا ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ راستہ دکھایا جائے، اچھے برے کا بتایا جائے، صحیح غلط بتایا جائے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کعبہ ہدایت کرتا ہے۔ جتنے حاجی صاحبان بیٹھے ہو مجھے بتاؤ کعبے کے قریب جا کے کیا لوگ گناہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، جیب بھی کاٹتے ہیں۔ جو پیچھے بزرگ ہنسنے لگتا ان کی کٹی ہوئی ہے، جیب بھی۔ اچھا ویسے کمال نہیں ہو گیا؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی کہیں بھی چلا جائے برا برا ہی ہوتا ہے۔ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے، لیکن کچھ کم وقتوں پہ صحبت کا اثر نہیں ہوتا۔ خدا درجات بلند کرے خطیب عالم محمد قبلہ سید اظہر حسن سیدی اعلیٰ مقام و پر اللہ برکاتہ۔ ہم نے تو نہیں سنا، ہم سے پہلے کے لوگ تھے، بزرگوں نے سنا ہے، ہم نے بزرگوں سے ہی بات سنی اور ان کی کتابیں ہی پڑھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب آخری وقت تھا نا، ان کا میں بات کرنے لگا ہوں کہ کون سے لوگ ہیں جن پہ صحبت کا اثر نہیں ہوتا۔ زیدی صاحب کے آخری ایام تھے زندگی کے، کمزوری ان پہ غالب تھی اور ان سے بات بھی نہیں کی جاتی تھی۔ کچھ عقیدت مند لوگ انہیں دعوت دینے کے لیے ان کے گھر پہنچ گئے، قبلہ آئیے آپ نے آج مجلس پڑھنی ہے۔ زیدی صاحب نے فرمایا میاں کسی اور کو پڑھا لیجئے، ہم سے تو نہ سنا جاتا ہے نہ بولا جاتا ہے۔ چاہنے والے تھے، انہوں نے کہا نہیں قبلہ بے شک 5 منٹ کے لیے آئیں، ممبر پہ بیٹھ کے چلے ہی جائیں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کربلا گامشہ لاہور میں مجلس تھی، 5 منٹ کے لیے قبلہ آئے، ایک جملہ پڑھا، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نا جلسہ لوٹ کے رہ گئے، وہی بات ہوئی، ایک جملہ، وہ میں آج پڑھنے لگوں آپ کے سامنے۔ زیدی صاحب ممبر پہ آئے اور آ کے خاموشی اختیار کی، تھوڑی دیر بعد کہنے لگے بھائیو دیکھو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، نہ مجھ سے سنا جاتا ہے نہ مجھ سے بولا جاتا ہے، آج میں خاموش رہوں گا، یہ مائک مجلس پڑے گا۔ قبلہ خاموش، یہ بھی خاموش۔ زیدی صاحب فرمانے لگے میں چپ ہوں، کچھ تو بولو، یہ خاموش۔ ارے اتنا عرصہ جو میرے ساتھ رہے ہو، کچھ تو بولو، اتنا مجھ سے سنا، آج میں بیچارہ نہیں بول سکتا، جو سنا ہے انہیں کچھ تو سنا دو، یہ خاموش۔ دھیمے لہجے میں کہنے لگے میں یہ کہتا نہیں تھا جب جینس ایک نہ ہو تو صحبت کا اثر نہیں ہوتا۔ کعبے کے قریب جا کے بھی دو گناہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یہ کعبہ لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ میرا اللہ یہ مٹی گاڑے کا بنا ہوا لوگوں کی کیا ہدایت کرے گا؟ تیرا کلام بھی سچا، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن تو نے فرمایا یہ ہدایت کرتا ہے۔ سامنے گرامی کا جو قرآن مجید میں کچھ محاورے استعمال ہوتے ہیں، مثلا میں ابھی کھانا کھا کے آیا اور میں نے کہا میں اتنا بھوکا تھا میں نے ساری پلیٹ کھا لی۔ کیا پلیٹ کھا لی؟ بلکہ جو پلیٹ کے اندر تھا میں نے وہ کھایا۔ میں نے پانی کا سارا گلاس پی لیا۔ کیا گلاس پیا؟ نہیں، جو اس کے اندر تھا میں نے وہ پیا۔ بات جب ظرف کی جائے تو مراد کبھی کبھی اندر والا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کعبہ ہدایت کرتا ہے۔ کوئی کرے مائی کا دل ثابت کہ ان دیواروں نے کسی کو صحیح غلط کا راستہ بتایا ہو؟ ارے کعبہ ہدایت نہیں کرتا، اندر موجود ہے کعبہ ہدایت ہے۔ یہ مولود کعبہ ہدایت کرتا ہے۔ یہ تفسیر ہے اس آیت کی۔ علی کی اماں کعبے کے قریب آئی، دیوار کعبہ مسکرائی، حالانکہ
کعبے کے تالے کی چابیاں گھر میں تھی، نہیں لے کے آئی، لاتی تو لوگ کہتے اپنی مرضی سے آئی ہے، آخر علی کی ماں تھی، کعبے کے قریب آ کے کہنے لگی میرا اللہ بلایا تو نے ہے، گھر بھی تو بنا، جہاں دروازہ بنا علی کی ماں اندر چلی گئی، اندر گئی 3 دن تک اللہ کی مہمان رہی، دیکھنے والے دیکھ رہے تھے اس عالم میں اگر کوئی خاتون گھر سے نکلے، 1 دن گزرے گھر میں نہ آئے، 2 دن گزرے گھر میں نہ آئے، 3 دن گزرے گھر میں نہ آئے، محلہ پریشان ہو جاتا ہے، خاندان پریشان ہو جاتا ہے، خدا کی قسم جب علی کی اماں 3 دن تک کعبے کے اندر رہی، سارا مکہ پریشان تھا، اندر گئی ابھی تک واپس نہیں آئی، پورے مکے میں بس 2 ہستیاں مطمئن تھی، ایک ابو طالب، ایک مصطفیٰ، بس 2 مطمئن تھی، ابو طالب جانتے تھے یہ امانت لینے گئی ہے۔ اچھا جب 3 دن اندر رہی نا علی کی اماں، باہر لگا تھا تالا، لوگوں نے کہا تالا کھولو پتا تو کرو اندر ہے کیا، حضرت ابو طالب کو بلایا گیا، سرکار آئیے چابی لے کے آئیے، حضرت چابی لے کر آئے، حضرت تو جانتے تھے نہیں کھلے گا، لیکن ان کی تسلی کے لیے چابی سے تالا کھولے، تالا نہیں کھل رہا، بڑا زور لگایا نہیں کھل رہا، ایک بندے نے کہا توڑ دو تالا، محمد مسکرائے فرمایا چچا ان سے کہہ دیجیے تالے توڑنے والے اور ہیں، ہم تالے توڑنے والے نہیں ہیں، بسم اللہ، ادھر نہیں دیکھو ادھر دیکھو بھائی، سب کو ملے گا، وہ لنگر بعد میں، پہلے جو میں دے رہا ہوں وہ لنگر لے کر لے گا۔ علی کے اماں 3 دن تک کعبے کے اندر رہی۔ اچھا ایک کراچی کے ایک مفتی ہیں ٹک ٹاکر، اکثر فیس بک کی رونق ہوتے ہیں، پچھلے دن میں کلپ آیا ہوا تھا، ان کے آگے ایک پرچی آئی اور اوپر لکھا تھا یہ جو حضرت علی کعبے میں آئے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر کہنے لگے چونکہ اس کی سند صحیح نہیں ہے، اس جائز سے جا کے کوئی کہے سند حدیث کی ہوتی ہے، واقع بھی نہیں ہوتی۔ اور ایک بات میں جوانوں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی فیس بکی یا یوٹیوبر 2-4 روایتیں آپ کے حق میں پڑھ لے تو اسے اپنا سزا نہ سمجھا کرو۔ جوانوں آپ سے مخاطب ہوں، میں نام نہیں لوں گا، اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، ہمارے اس علاقے کے ایک صاحب ہیں، کچھ دن پہلے انہوں نے بات کی تھی کہ نعوذ باللہ ایام فاطمیہ بدعت ہے، جب انہوں نے کہا ایام فاطمیہ بدعت ہے، یہ جو عشرہ فاطمیہ کرواتے ہیں یہ بدعت ہے، دلیل کے طور پہ وہ یہ کہنے لگے چونکہ یہ پہلے نہیں تھے اب ہیں تو یہ بدعت ہے، اس سے جا کے کوئی پوچھے تو پہلے تھا، یہ تو بدعت کی تعریف ہی نہیں ہے، آپ کا یہ تعریف کرنا بتا رہا ہے کہ نہ آپ فن حدیث سے آگاہ ہیں نہ آپ اس فیلڈ کے بندے ہیں۔ بھائی بدعت اسے کہا جاتا ہے جو دین میں نہ ہو اور اپنی مرضی سے دین میں داخل کیا جائے۔ سامعین کرام قدر خبردار، نہ ایام فاطمیہ بدعت، نہ ایام حسینیہ بدعت، نہ ایام علویہ بدعت، کیونکہ دین مکمل نہیں ہوتا جب تک ان کا ذکر نہ کیا جائے، جب تک ان کا ذکر۔ اور ایک کسوٹی یاد رکھنا، جوان اکثر پوچھتے ہیں کہ مولانا فلاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے، فلاں کو آپ مانتے یا نہیں مانتے؟ یاد رکھنا عظیم لوگ شخصیات پہ گفتگو نہیں کرتے، نظریات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ میں چھٹے مولا کا ایک فرمان پڑھوں گا، اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آقا نے کسوٹی دے دی کون ہمارا ہے اور کون ہمارا نہیں۔ آقا فرماتے ہیں کاذب من ادعى محبتنا ولم يتبرأ من عطوفنا، جھوٹ بولتا ہے وہ بندہ جو ہماری محبت کا دعویٰ بھی کرے اور ہمارے دشمن پہ تبرہ بھی نہ کرے۔
جب تک علی نہیں آیا. تمہاری نصاب کی کتابیں کیسے مکمل ہوگی جب تک علی کا ذکر نہ ہو؟ نصاب کی کتابوں سے علی کو نکالا جا رہا ہے. دیکھیے 5ویں کلاس تک کی کتابوں میں ذکر علی نہیں. بدر ہے علی نہیں, احد ہے علی نہیں, خندق ہے علی نہیں. اگر تیرے بچے نے کسی دن تجھے پاس بٹھا کے پوچھ لیا بابا یہ بدر کا فاتح کون تھا, یہ احد کا فاتح کون تھا, یہ خیبر کا فاتح کون تھا, پھر کس کا نام لے گا؟ یہ جو ویڈیو ہے نا, ویڈیو لائیو, اس کا نقصان بھی بڑا ہوا, فائدہ بھی بڑا ہوا. خیر نقصان تو میں نہیں کہوں گا, فائدہ یہ ہوا کہ گھر گھر تک علی پہنچ گیا. اب اگر یہ کیمرہ یہاں پھرے گا, کل کو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جشن میں نہیں تھا. یہ کیمرہ بتائے گا کہ یہ تھا. میرا اللہ کیمرے بنوانے ہی تھے تو بدر احد میں بنواتا. یہاں سے جو اٹھ کے جائے گا کیمرہ اسے ملے گا. وہی بگاڑ دو 4 مصرے مجھے دل و جان سے زیادہ عزیز ہیں. حیدر کو چھوڑ کے جو بنائے ہیں پیشوا, محشر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا. ان پہ کر رہا ہے بھروسہ, کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا. اس کتاب پہ لعنت جس میں علی نہیں, اس کتاب لکھنے والے پہ بھی لعنت جس کے دل میں علی نہیں. کیا معصومی اللہ روح کو شاد کرے, کیا جملے کہہ گئے, کیا لکھ گئے, قیامت تک ان کی بلندی درجات کے لیے کافی ہے. علی کو کہاں کہاں سے نکالو گے بھائی؟ ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے, آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں, بس فاطمہ کا ذکر ہے, حیدر کی بات ہے. میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں, بولے کہ ہاں یہی تو جوہر کی بات ہے. میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ, بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے. میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ, بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے. میں نے سنایا جو آئے تطہیر کا نزول, بولے کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے. میں نے کہا جہاد پیغمبر کروں بیان, خندق کا ذکر ہے کہیں خیبر کی بات ہے, خندق کا ذکر ہے کہیں خیبر کی بات ہے, خندق کا ذکر ہے کہیں خیبر کی بات ہے. میں نے کہا کہ ذکر رسول کس طرح کروں, احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے. ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں؟ میں نے کہا یہ تو مقدر کی بات ہے. نبی نے اپنی زندگی میں اہل بیت کا ذکر کیا. نبی جہاں جاتے ذکر اہل بیت ہوتا. نبی مدینے کی گلیوں میں آتے شانوں پہ اہل بیت ہوتے. نبی کہتے قصہ آتے ساتھ اہل بیت ہوتے. نبی حالت نماز میں جاتے پشت پہ اہل بیت ہوتے. جہاں نبی وہی اہل بیت. اللہ نے بھی ہر جگہ علی کا ذکر رکھا. اللہ نے قرآن بھر دیا علی کے ذکر کے ساتھ. اللہ نے کعبے کو پاک کیا علی کے نور کے ساتھ. اللہ کا نصاب قرآن مکمل نہیں جب تک علی نہ ہو, تیرے نصاب کو کیسے مانے؟ الحمدللہ ہمارے بزرگان اس پہ کاوش کر رہے ہیں, کوشش میں ہیں, اور
امید ہے کہ اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، بنا لا الہ حسین ہے۔ وہ کیسا پاکستان؟ پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ ایک جملہ میں کہوں گا آہستہ سے، ذرا چند سال پیچھے جائیں، جب سے پاکستان کو ریاست مدینہ کا نام دیا جا رہا ہے، اللہ جانے تب سے دشمن علی کس طرح کھل کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ آج بھی اللہ نے دیوار کعبہ میں علی کے معجزے کو زندہ رکھا۔ 3 دن تک کعبے کے اندر اللہ کی مہمان رہی ابو طالب کی زوجہ۔ 3 دن کے بعد جب باہر آئی، منظر عجیب تھا۔ کہاں ہے ساقی اٹھائے ساغر کے، پھر طبیعت مچل رہی ہے، فلک انگڑائی دے رہا ہے، زمین بھی کلبٹ بدل رہی ہے۔ ولادت ہے لم جلد کے گھر میں، دیوار ہنس کے یہ کہہ رہی ہے، شریعتیں بدلے نہ بدلے مگر مشیت بدل رہی ہے۔ قسم خدا کی، خدا کے گھر سے ولی خدا کو لے کر اسد کی بیٹی، اسد کی مادر اسد کو لے کر نکل رہی ہے۔ اسد کی بیٹی، اسد کی مادر اسد کو لے کر نکلی۔ 3 دن بعد جب رسول آئے دیوار کعبہ، پھر مسکرائی، نبی اندر آئے، بھائی کو لیا، لے کے باہر نکلے۔ اب منظر یہ تھا کہ ماں نے اپنا لال بڑے بیٹے کی طرف کیا، محمد اسے دیجئے۔ بات عجب ہے، 3 دن ہو گئے اس بچے نے آنکھیں بھی نہیں کھولی، 3 دن ہو گئے اس نے کلام بھی نہیں کیا۔ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو ہاتھوں میں اٹھایا، جو لگ رہا تھا آفتاب رسالت یا ہوش میں مہتاب ولایت چمک رہا ہے۔ نور نے نور کو اٹھایا ہوا ہے، دل کو جان سے ملایا ہوا ہے، جسم کو روح سے لگایا ہوا ہے۔ فرمایا یا علی آنکھیں کھولیے، ہم آئے ہیں۔ ابھی علی نے آنکھ نہیں کھولی، نبی نے فرمایا میرا تن، میرا من، میرے جی کا چمن، میرے شور لبدن لب کھول ذرا، کچھ بول ذرا۔ اللہ کا محبوب اپنے محبوب کی آنکھیں کھلا رہا ہے۔ اے علی آنکھیں کھولیے، ہم آئے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں، ابھی نبی نے اتنا ہی کہا تھا ہم آئے ہیں، ابھی حیدر کرار نے آنکھیں نہیں کھولی تو چھوٹے چھوٹے ہاتھ ماتھے پہ آئے، فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ صاحب کتاب لکھنے پہ مجبور ہو گیا، آنکھیں بند کر کے چہرہ پہچان لینا، آواز سن کے چہرہ پہچان لینا دلیل ہے کہ یہ دونوں پہلے کہیں اکٹھے رہ چکے ہیں۔ سلامت رہو، ان بزرگوں کو میرا سلام ہے۔ یقین کیجیے مجھے تھکاوٹ تھی، سفر بھی تھا اور 3-4 دنوں سے شب و روز پروگرامز تھے، وہاں مصروف تھا، لیکن آپ بوڑھوں کی جوانیاں دیکھ کے میری تھکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ پیر ہو تو ایسا ہو جو بڈھے کو بھی جوان بنا دے۔ علی کا منکر رہے وہ بڈھا ہو تو بڈھا ہی رہتا ہے، علی کا موالی جوان ہوتا ہے۔ سنا تھا نا اپنے جنت میں جوان جائیں گے، جب اس محفل میں آتے ہیں جوانی نظر آتی ہے، پھر پتا چلتا ہے جنت میں یہ جوان جائیں گے، یہ جوان بن کے جائیں گے۔ علی کو لے کے باہر آ رہے ہیں۔ دیکھیے جب بھی کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہو، والدین کی طرف سے جو پہلا تحفہ دیا جاتا ہے وہ بچے کا خوبصورت نام ہوتا ہے، ٹھیک؟ اور کوشش کیا کریں کہ جب بلکہ کوشش نہیں کیا کریں ایسا، بچے ہوں بچوں کے نام محمد و آل محمد کے ناموں پہ رکھے جائیں۔ مجھے ذاتی طور پہ ان گھروں سے پیار ہے جو بچوں کے نام آل محمد کے ناموں پہ رکھتے ہیں، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے آج کل روش ایسی بن چکی ہے
ہمارے مومنین کے گھروں میں بچوں کے نام، جی نام یہ پرانے نام ہے، کوئی نیا نام رکھے. پھر کسی خاتون کو کوئی ٹی وی میں، کوئی ڈرامے میں، کوئی فلم میں کوئی اداکارہ پسند ہو تو اس کے نام پہ بچی کا نام رکھ دیا. پچھلے سال کی بات ہے، ایک خاتون نے مجھے کال کی، بولا نا میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، بتائیے کیا نام رکھوں. میں نے کہا فاطمہ. اس نے کہا بولا نا کوئی اور نام بتائیے. میں نے کہا اس سے کیا ہے؟ کہنے لگی کہ نہیں، چونکہ میری بہن کے گھر بھی فاطمہ ہے پھر دو ہو جائیں گے. میں نے کہا حیرت ہے آپ پہ، آپ کی بہن کے گھر میں فاطمہ ہے، آپ کا دل نہیں کرتا میرے گھر بھی فاطمہ ہو؟ ایک عجیب روش بن گئی کہ جی بچوں کے نام وہ رکھیں گے جو پہلے کسی نے نہ رکھے. استاد بزرگوار مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی مدثر العالی کی خدمت میں ایک باپ آیا، بڑے مزے کی بات. اس نے کہا قبلہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، نام رکھیے. قبلہ نے فرمایا کیسا نام؟ اس نے کہا اسلامی نام ہو اور نام بھی وہ ہو جو آج تک کسی نے نہ رکھا ہو، وہ بھی اسلامی اور کسی نے رکھا بھی نہ ہو. اچھا قبلہ ایک مرتبہ تو کروائے، فرمایا پہلے ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں؟ کہ 2 بیٹے ہیں. ان کے نام کیا رکھے؟ کہنے لگا ان کے نام بھی میں نے اسی معیار پہ رکھے تھے، بھی اسلامی نام اور پہلے کسی نے رکھے بھی نہیں تھے. پوچھا کہ کیا نام رکھے؟ فرمایا ایک کا نام میں نے رکھا ہے نہج البلاغہ اور ایک کا نام رکھا ہے صحیفہ سجادیہ. قبلہ مسکرائے فرمایا میری بیٹی کا نام تحفۃ العوام رکھیے. بچوں ایسا بھائی حیرت کی بات ہے، جو بندوں کے نام ہیں، جو انسانوں کے نام ہیں وہ انسانوں کے نام ہیں، جو کتابوں کے نام ہیں وہ کتابوں کے نام. قبلہ نے پھر ان کے نام چینج کیے، فرمایا اچھے نام رکھو، محمد و آل محمد کے ناموں پہ نام رکھو. بچوں کے نام تھک تو نہیں گئی آپ؟ بچوں کے نام علی رکھو، بچوں کے نام حسن رکھو، حسین رکھو. تمہارے نام ایسے ہونے چاہیے کہ ڈھنگے کی چوٹ پہ بھی جب نام پکارو بتانا نہ پڑے کہ تمہارا تعلق کس مکتب سے ہے، تمہارا نام بتائے کہ رگوں میں حیدری لہو ہے. یہی وجہ ہے کہ یزید کے دربار میں جب میرے چوتھے مولا پیش کیے گئے، یزید نے پوچھا من انت، تو کون ہے؟ آقا نے فرمایا انا علی بن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں. اس نے کہا حسین کا بیٹا علی تو کربلا میں قتل ہو گیا، تو کون ہے؟ فرمایا وہ میرے بھائی علی اکبر تھے، میں علی زین العابدین ہوں. تب یزید نے کہا تیرے باپ کو اور کوئی نام نہیں ملا، ہر بیٹے کا نام علی رکھ دیا. حیرت خدا کو چلا گیا. فرمایا تیرا باپ چاہتا تھا میرے دادا علی کا نام مٹ جائے، میرے بابا نے ہر بیٹے کا نام علی رکھ کے زمانے کو بتایا کوئی رہے یا نہ رہے نام علی کل بھی زندہ تھا. اب حق تو یہ بندہ تھا باپ نام رکھتا یا ماں نام رکھتی. ابو طالب نے اللہ سے رابطہ کیا، فرمایا یا رب ذل رسک تجی بل کمر مطلج المسیح بین لنا من حکمک المزید ماذا ترى فی اسم هذا الصبی. جو سوال کیا اسی وزن پہ جواب آیا. خصصتما بالولد الزکی والطاہر المنتجب الرضی فاسمہ من شامخ علی علی اشتق من العلی. اے ابو طالب تجھے جو بیٹا ہم نے عطا کیا وہ طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، پاک بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، زکی بھی ہے. ہم اپنے نام سے مشتق تیرے بیٹے کا نام رکھیں گے. ہم علی الاعلیٰ ہیں، تیرے بیٹے کو بھی علی بنا دیا ہے. اللہ نے علی کا نام رکھا، اللہ نے علی کا نام رکھا. اچھا باپ اپنی طرف سے تو بچے کا نام اچھا رکھتا ہے، اگر باپ رکھے. کبھی کبھی یوں ہوتا ہے اللہ نہ کرے بچہ نہ کٹو نہیں کراتا.
مثلا باپ نے نام رکھا الف دین، محمد دین، یہ پرانے نام ہوتے تھے اور میں رہا ہوں، توجہ ہے، نام اتنا پاک، اور بیٹا وہ جسے کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا، نام رکھا محسن، احسان کرنے والا، اللہ نہ کرے وہ نکلے ظلم کرنے والا۔ اب لوگ باپ پہ اعتراض نہیں کریں گے، کہیں گے چونکہ بیچارے کے پاس اتنے غیر تو تھا نہیں، نام اس نے تو اپنا رکھا تھا اچھے طریقے سے بیٹے کا نام، لیکن بیٹا آگے سے اس کے برعکس نکل آیا۔ خدا جانتا تھا علی کے دشمن آئیں گے، اگر نام ابو طالب نے رکھا تو وہ کہیں گے یہ خود تو علی نہیں تھا، باپ نے علی بنا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا نام میں خود رکھوں گا، وہ عالم الغیب جس کے سامنے علی کا، جس کے سامنے علی کی جوانی بھی تھی، جس کے سامنے علی کا بڑھاپا بھی تھا، اس نے اس کا بچپن بھی علی دیکھا، اس کی جوانی بھی علی دیکھی، اس کا بڑھاپا بھی علی دیکھا، اتنی بلندیوں پہ رہنے والے علی کو اللہ نے بھی علی بنا دیا، علی بنا۔ علی کا معنی کیا ہے؟ سارے بولو، علی جس جگہ آئے وہ جگہ ہے کعبہ۔ کعبہ کا مطلب ہے اوپری ہوئی جگہ، بلندی کی جگہ۔ فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پاؤں کا مسح کرو اوپری ہوئی ہڈی تک۔ کعبین چونکہ تسنیہ ہے، دو پاؤں ہیں، اوپری ہوئی جگہ تک۔ کعبہ یعنی اوپری ہوئی جگہ، بلندی کی جگہ۔ نجف کہتے ہیں ٹیلے کی وہ بلندی جہاں سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے۔ علی کا معنی بلند، کعبے کا معنی بلند، نجف کا معنی بلند، علی بلند، نجف بلند، کعبہ بلند، علی بلند، کعبہ بلند، نجف بلند۔ علی اس آفتاب بلندی کا نام ہے جو بلندیوں سے نکلا، بلندیوں پہ چمکا، بلندیوں میں غروب ہوا۔ اب کسی کمتر کی کیا اوقات کہ علی کی شان میں تھوکے؟ ارے بلندیوں کو تھوکے، تھوک اپنے منہ پہ آتی ہے۔ علی بلند ہے، علی بلند ہے۔ علی کو دیکھ کے ابو طالب نبی بنت اسد جب باہر آ رہے تھے، وہاں مکے کے کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، حضرت ابو طالب کو روکا، کہنے لگے اے ابو طالب آپ تو جانتے ہیں مکے کی روایت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے جب بھی کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے ہم اسے چیک کرتے ہیں۔ اب جانتے ہیں وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، کھرا کھوٹا سب چلتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کس کا ہے کس کا نہیں۔ پھر وہ ایک کام کرتے تھے، وہ کام بتا دیتا تھا باپ کا ہے یا ہمسائے کا۔ بچے کو زمین پہ لٹاتے تھے، ازدہا لاتے تھے، اگر وہ بچے کو ڈنگ مارتا یا بچے کو کچھ کہتا تو یہ نشانی ہوتی تھی کہ ہمسائے کا ہے، اگر کچھ نہ کہتا تو باپ کا ہے۔ جناب ابو طالب مسکرائے، گھبرائے وہ جسے کوئی شک ہو۔ ابو طالب مسکرائے، فرمایا کیجیے اپنی روایت پہ عمل، آزمائیے میرے بیٹے کو۔ علی کو جھولے میں لٹایا گیا، ازدہا کو لایا گیا۔ جیسے ہی ازدہا علی کے قریب پہنچا، دو ننھے ننھے ہاتھ جھولے سے باہر آئے۔ علی نے دایاں ہاتھ ازدہا کے دائیں رخسار میں ڈالا، بایاں ہاتھ دوسرے رخسار میں ڈالا، یوں کر کے فاتح خیبر میں، قاتل مرہم و اندر میں پہلی مرتبہ کسی کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ جب وہ مر گیا مکے کے لوگ ابو طالب پہ برس پڑے، اے ابو طالب یہ کیا کیا تیرے بیٹے نے؟ مسکرا کے ابو طالب نے کہا کیا ہوا؟ ارے یہی تو کسوٹی تھی کہ حلالی کون ہے حرامی کون ہے، اب ہمیں کون بتائے گا حلالی کون ہے؟ اتنا کہنا تھا، نبی مسکرائے، فرمایا چچا ان سے کہہ دو اب میرا بیٹا بتائے گا علی کی محبت حلالیوں کی نشانی، علی کی دشمنی حرامیوں۔ علی معیار ہے،
بچہ جب کہیں پیدا ہو 2 سوال ہوتے ہیں. پہلا سوال کیا ہوا، دوسرا سوال کس پہ گیا. محمد علی کو لے کے آ رہی ہے، وہاں کے لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، فرمایا میرا بھائی. کس پہ گیا؟ اچھا جب یہ سوال ہو رہا کس پہ گیا تو بچے کو دیکھا جاتا ہے. اگر بچہ ماشاءاللہ خوبصورت ہو، رخسار اچھے ہوں، گالیں اچھی ہوں، آنکھیں پیاری ہوں، تو ماں جلدی سے کہتی ہے ماموں پہ گیا ہے. اور اللہ نہ کرے کوئی بدصورت نکل آئے، چاچو پہ چلا گیا. ایسا ہے کہ بدل کچھ بندے نہیں بولے، انہوں نے پتا ہے گھر ہی جانا ہے واپس. سلام پڑے اور محمد والے. آج تک آپ نے چندہ چاچو چندہ برا بول رہے ہو کیا ہوا، چندہ ماموں، چندہ چاچو نہیں، چندہ ماموں. بہرحال حکومت کرتی ہے، کیا کیا جائے. اچھا پیارا بچہ ہو، بتایا جاتا ہے کس پہ گیا. علی کو نبی نے سامنے رکھا، زمانہ پوچھ رہا تھا کس پہ گیا. آنکھیں دیکھی تو عین اللہ، چہرہ دیکھا تو وجہ اللہ، ہاتھ دیکھے تو ید اللہ، زبان دیکھی تو لسان اللہ، سارا وجود دیکھا تو علی جون ولی اللہ. گھر لا الہ الا اللہ کا تھا، ہاتھ محمد رسول اللہ کے تھے، جشن علی ولی اللہ کا تھا. اس علاقے والوں ہر انسان کے وجود کے 2 حصے ہیں، ایک ظاہری حصہ، ایک باطنی حصہ. مسئلہ ختم کرنے پہ آ رہا توجہ. ایک ظاہری حصہ، ایک باطنی حصہ. ظاہر میں کیا آتا ہے؟ آنکھیں، چہرہ، ہاتھ، زبان. باطن میں کیا ہے؟ گوشت، خون، روح، ہڈیاں. اب علی کا ظاہر بھی دیکھو، علی کا باطن بھی دیکھو. ظاہر ہے تو عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، لسان اللہ. اب اگر باطن دیکھو، نبی نے فرمایا یا علی لہمو کا لہمی، یا علی دمو کا دمی، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون. آدھا علی اللہ نے لے لیا، آدھا علی محمد نے لے لیا. اب اگر کوئی علی سے محبت کرے، آدھی محبت اللہ سے ہے، آدھی محمد سے ہے. اب اگر کوئی علی کے دشمن پہ لعنت کرے، آدھی لعنت اللہ کے دشمن پہ ہے، آدھی محمد کے دشمن. دشمن حیدر کرار خدا کا دشمن، دشمن رب کا نبی سے نہیں کوئی بندھن. ابن مرجانہ ہو، ملجم ہو، یہ شمر جوشن، عرش اور فرش میں دوزخ کا یہی ہے ایندھن. لبے قرآن سے ان لوگوں پہ لعنت اتری، ان کی نسلوں میں علی سے نہ محبت اتری. حسنة